اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کی خدمت میں عرشی مولائی کا سلام محبت و سلام عقیدت۔ حضرات، جملہ سامعین و ناظرین، جیسا کہ آپ حضرات کو بخوب علم ہے کہ یہ مجلس بعنوان مجلس ترحیم برائے سال ثواب سید محمد فیروز جاہ ابن سید محمد سکندر جاہ و مرحومہ وقار آرا احمدی بیگم بنت زرغام الدین حیدر حسینی، ان مرحوم و مرحومہ کے بلندی درجات کے لیے اس مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اس مجلس کو خطاب فرمائیں گے استاد محترم خطیب احسن علی جناب مولانا وسیع حسن خان صاحب قبلہ۔ مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوگا، جس کے فرائض کو انجام دیں گے محترم مولوی کوثر زیدی صاحب۔ تلاوت کلام پاک کے فوراً بعد پیشخوانی کے فرائض کو انجام دیں گے محترم مولانا محمد کاظم صاحب قبلہ۔ پیشخوانی کے فوراً بعد مجلس کو خطاب فرمائیں گے استاد محترم خطیب احسن علی جناب مولانا وسیع حسن خان صاحب قبلہ۔ میں اپنی بات کو شروع کرنے سے پہلے آپ حضرات کی خدمت میں مؤدبانہ و مخلصانہ گزارش کرتا ہوں کہ 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سید محمد فیروز جاہ ابن سید محمد سکندر جاہ و مرحومہ سید وقار آرا احمدی بیگم بنت زرغام الدین حیدر حسینی صاحبان کی روح کو بخش دیں۔ اللہم صلی علی محمد، 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 اللہم صلی علی میں بڑے ہی ادب و احترام سے حرف التماس لے کے بڑھ رہا ہوں محترم کوثر زیدی صاحب کی خدمت میں کہ آپ ممبر پر تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک کے ذریعے مجلس کا آغاز کریں۔ آپ حضرات بآواز بلند نعرہ صلوات سے استقبال کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، الذي له ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء شهيد، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات
ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ صدق الله العلي العظيم. یہ تھے محترم کوثر زیدی صاحب جو تلاوت کلام پاک کے ذریعے مجلس کا آغاز کر رہے تھے. قبل اس کے کہ میں حرف التماس لے کے بڑھوں محترم مولانا محمد کاظم صاحب کی خدمت میں استاد الشعراء محترم سلطان سرور صاحب کے 4 مصرے یاد آ گئے کہ اب کیجئے عباس کی ہیبت کا تصور، اب کیجئے عباس کی ہیبت کا تصور، پرچھائی بھی ایک شیر کے پیکر کی طرح ہے. اب کیجئے عباس کی ہیبت کا تصور، پرچھائی بھی ایک شیر کے پیکر کی طرح ہے. عباس نکل لائے ہیں مشکیزے کو بھر کر، اب نہر نچوڑی ہوئی چادر کی طرح ہے. عباس نکل لائے ہیں مشکیزے کو بھر کر، اب نہر نچوڑی ہوئی چادر کی طرح ہے. میں ان 4 مصروں کے سائے میں گزارش گزار ہوں محترم مولانا کاظم صاحب کی خدمت میں کہ آپ ممبر پر تشریف لائیں، مدح مولا میں منظوم نذران عقیدت پیش کریں. آپ حضرات بآواز بلند نعرہ صلوات سے استقبال کریں. ہم غم شاہ میں مجلس کو بپا کرتے ہیں، اس طرح اجر رسالت کو ادا کرتے ہیں، اس طرح اجر رسالت کو ادا کرتے ہیں. ہر کسی کو یہ سعادت نہیں ملنے والی، خوش نصب ذکر شہ کرب و بلا
کرتے ہیں، خوش نصب ذکر شہ کیب و بلا کرتے ہیں، فاطمہ زہرا چلی آتی ہیں میرے گھر میں، فاطمہ زہرا چلی آتی ہیں میرے گھر میں، تیرا ہم فرش عزا شکر ادا کرتے ہیں، تیرا ہم فرش عزا شکر ادا کرتے ہیں۔ شیخ الازا فرمائیں، حر کو رضوان رہے نار پہ روکا کہہ کے، حر کو رضوان رہے نار پہ روکا کہہ کے، عاشق زہرا تو جنت میں رہا کرتے ہیں، عاشق زہرا تو جنت میں رہا کرتے ہیں۔ یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائیں کہ مسکرا کے علی اصغر نے کہا ادا سے، مسکرا کر علی اصغر نے کہا ادا سے، جیتنے والے ہی میدان میں ہنسا کرتے ہیں، جیتنے والے ہی میدان میں ہنسا کرتے ہیں۔ اور یہ 4 مصرعے قطع بند کی صورت میں ملاحظہ فرما لیں، جیتنے والے ہی میدان میں ہنسا کرتے ہیں، بولے شبیر مظالم کی یہ بدلی کیا ہے، بولے شبیر مظالم کی یہ بدلی کیا ہے، ہم تو طوفانوں کا رخ موڑ دیا کرتے ہیں، موت بھی ذکر خدا سے نہ ہمیں روک سکی، ہم سر نیزہ بھی قرآن پڑھا کرتے ہیں، ہم سر نیزہ بھی قرآن پڑھا کرتے ہیں، ہم سر نیزہ بھی قرآن پڑھا کرتے ہیں۔ اور 2 شعر مصاحب کی ملاحظہ فرما لیں، ہم سر نیزہ بھی قرآن پڑھا کرتے
ہیں لاش اکبر پہ یہ شہ سے کہا مجبوری نے لاش اکبر پہ یہ شہ سے کہا مجبوری نے ایسے لاشیں کہیں بوڑھوں سے اٹھا کرتے ہیں سیلیاں کھائی سکینہ نے تو زینب سے کہا سیلیاں کھائی سکینہ نے تو زینب سے کہا کیا یتیموں سے اسی طرح ملا کرتے ہیں کیا یتیموں سے اسی طرح ملا کرتے ہیں وقت کا شعر ملاحظہ فرمائیں کہ ان کو بھی زائر شبیر لکھے گا کاظم ان کو بھی زائر شبیر لکھے گا کاظم کربلا جانے کی جو لوگ دعا کرتے ہیں کربلا جانے کی جو لوگ دعا کرتے ہیں محترم مولانا محمد کاظم صاحب مدح مولا میں منظوم نذران عقیدت پیش کر رہے تھے۔ اب اس کے بعد میں قبل اس کے حرف التماس لے کے بڑھوں استاد محترم کی خدمت میں 4 مصروں سے استاد محترم کا استقبال کرتا ہوں کہ ایک وفادار کی ٹھوکر کا نتیجہ دیکھو، ایک وفادار کی ٹھوکر کا نتیجہ دیکھو، اپنی اوقات سے باہر کبھی دریا نہ ہوا۔ ایک وفادار کی ٹھوکر کا نتیجہ دیکھو، اپنی اوقات سے باہر کبھی دریا نہ ہوا۔ اتنی عباس نے پانی کی گرا دی قیمت، لاکھ مہنگائی ہوئی پانی کبھی مہنگا نہ ہوا، لاکھ مہنگائی ہو پانی کبھی مہنگا نہ ہوا۔ محترم سلطان سرور صاحب کے ان 4 مصروں کے سائے میں بڑے ہی ادب و احترام سے حرف التماس لے کے بڑھ رہا ہوں استاد محترم خطیب احسن نالی جناب مولانا وسیع حسن خان صاحب قبلہ کی خدمت میں کہ سرکار آپ منبر پر تشریف لائیں اور اپنے علمی بیان سے مومنین کے قلوب کو منور کریں۔ آپ حضرات باواز بلند نعرہ صلوات سے استقبال کریں۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله ابو القاسم المصطفى محمد اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين أما بعد فقد قال مولانا علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام وأما حق أبيك فتعلم أنه أصلك وأنك فرعه وأنك لولاه لم تكن صلوات بر محمد وآل محمد۔ گزارش آپ حضرات سے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے
مرحوم سید محمد فیروز جاہ ابن سید محمد سکندر جاہ اور سیدہ وقار آرا احمدی بیگم مرحومہ بنت زرغام الدین حیدر حسینی صاحب مرحوم کی روح کو ایصال ثواب فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بسم اللہ الرحمن یہ مجلس اسی ذیل میں ایک مجلس اور ہو چکی ہے اگر آپ حضرات کو یاد ہو، اور اس میں گفتگو ہوئی تھی ماں کے سلسلے میں، اور وہاں یہ عرض کیا گیا تھا کہ قرآن مجید اور روایات میں والدین کے سلسلے میں، ماں باپ کے سلسلے میں کیا کہا گیا ہے، اور پہلی گفتگو ہوئی تھی ماں کے سلسلے میں۔ آج انشاءاللہ اس مجلس میں گفتگو ہوگی باپ کے سلسلے میں، اور میں نے جس حدیث کو عنوان کلام قرار دیا اس لیے کہ روایتیں وہ آیتیں تقریباً اس سے پہلے والی مجلس میں تقریباً نقل کی جا چکی ہیں کہ ارشاد ہوا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارے رب کا فیصلہ یہ ہے کہ تم کسی کی عبادت نہیں کرو گے سوائے اس کے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے۔ دیکھو یہ دونوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک جب بوڑھے ہو جائیں فلا تقل لہما اف، ان سے اف نہ کرنا، ولا تنہرہما، ان کو جھڑکنا مت، وقل لہما قولا کریما، ان سے گفتگو کرنا تو نرم لہجے میں گفتگو کرنا، اور یہ سب کرنے کے بعد یہ خط نہ ہونے پائے کہ تم نے ماں باپ کا حق ادا کر دیا ہے، بلکہ ہماری بارگاہ میں یہ دعا کرتے رہنا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، پالنے والے ان دونوں پالنے والوں پر ویسا ہی رحم کرنا جیسے انہوں نے ہماری تربیت کی ہے، جیسے انہوں نے ہماری پرورش کی ہے۔ یا ارشاد ہوتا انشکر لی ولے والدیک، میرا شکریہ ادا کرو اور میرے ساتھ ساتھ اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کرو۔ یہ آیتیں اس کے علاوہ بھی آیتیں نقل کی جا چکی ہیں۔ آج گفتگو ہوگی باپ کے سلسلے میں۔ میں نے جس حدیث مبارک کو عنوان کلام قرار دیا ہے ہمارے اور آپ کے چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک تفصیلی بیان ہے حقوق کے سلسلے میں، جس میں جب باپ کے حق تک امام پہنچتے ہیں تو فرماتے ہیں وَأَمَّا حَقُّ أَبِيكَ، بہت توجہ سے ایک ایک فقرے پر اس پر توجہ کی ضرورت ہے۔ فرماتے ہیں وَأَمَّا حَقُّ أَبِيكَ، جہاں تک مسئلہ ہے تمہارے باپ کے حق کا، فَتَعْلَمْ أَنَّهُ أَصْلُكَ، یاد رکھو کہ وہ یعنی باپ وہ تمہاری اصل ہے، جڑ ہے، بنیاد ہے، وَأَنَّكَ فَرْعُهُ، تم چاہے جو ہو اس کی فرع ہو، اس کی شاخ ہو، وَأَنَّكَ لَوْلَا لَمْ تَكُنْ، اور یاد رکھو کہ اگر یہ باپ نہ ہوتا تو لم تکن، تم بھی نہ ہوتے۔ پھر امام فرماتے فَمَهْمَا رَأَيْتَ فِي نَفْسِكَ، اب اگر تم کو اپنے اندر کوئی چیز اچھی لگے، مما یعجبک، اگر تم کو اپنے اندر کوئی چیز اچھی لگے، فَعْلَمْ اَنَّ أَبَاكَ أَصْلُ النِّعْمَةِ، یاد رکھنا کہ ان ساری جو ہے وہ نعمتوں کے جڑ اور بنیاد کون ہے؟ باپ ہے۔ وَحْمَدِ اللَّهِ وَاشْكُرْ، اور پھر اللہ کے حمد ادا کرو، شکر ادا، علی قدر ذالک، جہاں تک ہو سکے، ولا قوت الا باللہ، اور جب تک اللہ تبارک و تعالی توفیق نہیں دے گا تم اس کے بھی قابل نہیں ہو۔ تو آدمی کے اندر جتنی بھی اچھائی، دیکھیے ہوتا کیا ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باپ بیچارہ گاؤں کا رہنے والا، پرانے زمانے کا آدمی، دھوتی پہننے والا، کسان آدمی ہے، بیٹا MBBS ہو گیا، MD ہو گیا، IS ہو گیا، PCS ہو گیا، امام فرمانا چاہتے ہیں جتنی چاہے ترقی کر لو،
خبردار یہ ذہن میں رہنا، چاہے جتنے اونچے ہو جاؤ، کہ تمہارا باپ باپ ہے، اگر وہ نہ ہوتا تو تم بھی نہ ہوتے، لاکھ ترقی کر لو، یہ ذہن میں رہے کہ تم باپ سے بڑے کبھی نہیں ہو سکتے ہو۔ چنانچہ ایک شخص آتا ہے، پیغمبر اکرم امام کاظم علیہ السلام نے یہ روایت نقل فرمائی ہے کہ ایک شخص آیا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، اور اس نے پوچھا یا رسول اللہ ما حق الوالد علی ولدہ، یا رسول اللہ باپ کا حق اولاد پر کیا ہے؟ پیغمبر نے کئی چیزیں بیان کی، ابھی میں ایک اور روایت نقل کرتا ہوں، بڑی پہلے یہ سن لیجیے۔ آگے کہتا ہے یا رسول اللہ ما حق الوالد علی ولدہ، یا رسول اللہ باپ کا حق اولاد پر کیا ہے؟ فرماتے ہیں نمبر 1 لا یسمیہ باسمہ، خبردار چاہے جتنے قابل ہو جائیے آپ، کبھی باپ کا نام لے کے مت پکاریے۔ مثلا آپ ماشاءاللہ نظامت کرتے ہیں، بہت اچھے شاعر بھی ہیں، آپ کہیں نظامت کر رہے ہیں، میں آپ کے اوپر مثال دے رہا ہوں، کیا نام ہے آپ کے والد کا؟ شمس الحسن صاحب فرض کیجئے آپ کے والد ہیں، وہ بھی بہت اچھے شاعر ہیں۔ اب آپ اعلان کرنے جا رہے ہیں اس محفل میں جہاں آپ نظامت کر رہے ہیں، آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ صاحب یہ تو محفل ہے، یہ بھی شاعر ہیں، میں بحیثیت ناظم کے ہوں، تو آپ کہتے ہیں اور اب میں گزارش کرتا ہوں جناب شمس الحسن صاحب سے کہ آ کر کے اپنا کلام پیش فرمائیں۔ امام فرماتے ہیں خبردار باپ کا نام مت لینا۔ آپ کو کیا دقت ہے یہ کہنے میں کہ اب جن کو میں آواز دے رہا ہوں وہ میرے والد صاحب ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آئیں اپنا کلام پیش کریں۔ لہٰذا پہلی چیز جو امام فرماتے ہیں وہ یہ کہ لا یسمیہ باسمہ، خبردار کبھی باپ کا نام، اچھا موقع سے مل گئے آپ، مثال بھی اللہ نے دماغ میں ڈال دی آپ کے، ولا یمشی بین یدیہ۔ اب آپ صاحب ایران چلے گئے، کیا نام آپ کا بیٹا؟ اشرف بھائی ماشاءاللہ تیز ہے پڑھنے میں، قم چلے گئے، نجف چلے گئے، وہاں سے 10 سال کے بعد مجتہد ہو کر کے آیت اللہ ہو کر کے امامہ لگا کے آئے ہیں۔ اب اس کے بعد جب مولانا صاحب ہیں، آگے آگے یہ پیچھے پیچھے ابا، دین کہتا ہے چاہے جتنے بڑے آیت اللہ ہو جاؤ باپ کے آگے نہیں چل سکتے ہو۔ پیغمبر نے فرمایا ولا یمشی بین یدیہ، خبردار چاہے جتنے بڑے ہو جاؤ، آئی ایس ہو، پی سی ایس ہو، وہ جاہل ہے، گنوار ہے باپ تمہارا گاؤں کا، پھر بھی تم باپ کے آگے چلنے کا حق نہیں رکھتے ہو۔ ولا یمشی بین یدیہ، خبردار کبھی باپ کے آگے نہ چلنا، ولا یجلس قبلہ، اور خبردار مثلا باپ بیچارے 70 سال کے ہیں، کچھ جو ہے گھٹنوں میں بھی پرابلم ہے، ساتھ ساتھ آپ لوگ آ گئے مجلس میں، اب ان کو جو ہے وہ بیٹھتے بیٹھتے 2 منٹ لگ جائے گا، آپ جلدی سے بیٹھ گئے، دین کہتا خبردار جب تک باپ نہ بیٹھ جائے آپ کھڑے رہیے، اس کے بعد بیٹھیے گا، ولا یجلس قبلہ، خبردار باپ سے پہلے مت بیٹھنا، ولا یستسب اللہ۔ اب بہت آپ لوگوں کے اوپر مثال ہو گئی، اپنے اوپر مثال دے دوں، ابا مر گئے، کب؟ 2002 میں، 18-19 سال ہو گیا مولانا وسیع حسن صاحب کے والد کو مرے ہوئے۔ اب وسیع حسن صاحب نے ایسی حرکت کی کہ 2-4 لوگوں کو جو ہے وہ بجائے وسیع حسن، ہمیں یار پتا ہے وہ ماما لگانے سے تھوڑی کچھ ہوتا ہے، پتا ہے اس کا باپ بھی ایسا ہی تھا۔ تو باپ کے مرنے کے 20 برس کے بعد باپ کو برا بھلا کس کی وجہ سے کہا گیا؟ میری وجہ سے نا، بیٹے کی وجہ سے نا۔ پیغمبر فرماتے ہیں چوتھا حق یہ ہے ولا یستسب اللہ، خبردار ایسی حرکت مت کرنا کہ تمہاری وجہ سے تمہارے باپ کو برا کہا جائے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اب یہاں پر ایک حدیث بڑی غضب کی ہے، وہ سن لیجئے آپ اور پھر آگے بڑھتے ہیں۔ ایک روایت ہے جس میں پیغمبر، دیکھیں اللہ کریم ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اور بہت اس پر گفتگو ہو چکی ہے، بہت سی مجلسیں میں ہی آپ لوگوں کے درمیان پڑھ چکا ہوں کہ اللہ کریم ہے، اللہ رحیم ہے، 1000 بدماشی آدمی کر لے لیکن خدا آخر تک عذاب
نہیں کرتا. کیوں؟ شاید اب درست ہو جائے، شاید اب ٹھیک ہو جائے، شاید اب صحیح ہو جائے. لیکن پیغمبر فرماتے ہیں 3 گناہ ایسے ہیں کہ جس کے لیے اللہ آخرت کا انتظار نہیں کرتا. اسی دنیا میں پروردگار عالم سزا دیتا ہے. اس کا انتظار نہیں ہے کہ جو ہے وہ قیامت میں جب حساب و کتاب ہوگا تب. من جملہ اس کے فرماتے ہیں ثلاث من الذنوب، 3 گناہ ایسے ہیں تعجل عقوبتها ولا تؤخر الى الآخرہ، کہ جس کی سزا اسی دنیا میں دی جائے گی، آخرت کا انتظار نہیں کیا جائے گا. نمبر 1 عقوق الوالدین. اگر کوئی باپ کی طرف سے، ماں کی طرف سے آنکھ ہو گیا ہے، اس پر بات ابھی اگر وقت رہا تو انشاءاللہ کروں گا کہ آنکھ ہے کیا چیز، اس کے نقصانات کیا ہیں. تو 3 گناہ ایسے ہیں جس کی سزا آخرت پر نہیں بلکہ اسی دنیا میں اللہ دے گا. نمبر 1 حقوق الوالدین، پہلے جرم اگر ماں باپ کی طرف سے کوئی آنکھ ہو گیا. 2 والبغی علی الناس، لوگوں پر ظلم کرنے والا. آپ نے کسی کا حق مار لیا ہے، کسی کو ستایا ہے، تو اب آخرت کا انتظار نہیں، اسی دنیا میں آپ جھیل کے. کسی کو بے عزت کیا ہے، ایک روایت تو کہتی ہے اگر کسی کو بے عزت کرو گے نا، گھر کے اندر کمرے میں لاکھ ہو کے بیٹھ جاؤ گے تب بھی جو وَلَوْ كَانَ فِي جَوْفِ بَيْتِهِ، گھر کے اندر بیٹھو گا اللہ نکال کے تم کو بے عزت کرے گا. تو کسی کے اوپر ظلم کرو گے وَكُفْرُ الْإِحْسَانِ. تیسرا جرم، کسی نے ہمارے اوپر احسان کیا اور ہم نے احسان فراموشی کر دی، الٹا اس کے ساتھ، تو ایسے آدمی کو مرنے سے پہلے سزا بولیے ضرور دی جائے گی. ایک تو یہ ہو گیا. یہ تو ایک روایتیں میں آپ کو سنا لوں، پھر واپس آتا ہوں آنکھ کیا ہے. اور ایک جو ہمارے یہاں شاید چلا آ رہا ہے کہ باپ آنکھ کر سکتا ہے تو کیوں ماں نہیں کر سکتی، اس پر بھی گفتگو ہوگی. صلوات بر محمد و آل محمد. ایک صحابی ہے جن کا نام ہے عمار ابن حیان. کیا نام ہے؟ عمار ابن حیان. عمار ابن حیان کہتے ہیں ان کے لڑکے کا نام تھا، یاد ہے؟ بولو. حیان کے لڑکے کا نام یاد ہے کچھ؟ ہاں، ان کے لڑکے کا نام تھا اسماعیل. یہ ماشاءاللہ بہت محنت کرتے ہیں، تم نے کہا شاید ان کی نظر سے گزرا ہو. حیان، عمار ابن حیان. عمار بھائی کا ایک بیٹا ہے جس کا نام ہے اسماعیل، بہت زیادہ باپ کا خدمت گزار. تو عمار بھائی آئے ایک دن امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں. عمار ابن حیان کہتے ہیں کہ خبرت ابا عبداللہ علیہ السلام ببر اسماعیل ابنی، میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو اطلاع دی اپنے بیٹے اسماعیل کے بارے میں کہ وہ کتنی میری جو ہے وہ خبرگیری کرتا ہے، کتنے میرے ساتھ نیکی کرتا ہے. فقال، جیسے ہی میں نے امام کو بتایا کہ مولا میرا بیٹا اسماعیل میرا بہت خیال رکھتا ہے، امام نے فرمایا لقد كنت احبه، میں تمہارے لڑکے اسماعیل کو تو میں پہلے سے چاہتا تھا، محبت کرتا تھا. وہ ایک آپ اپنے نام کے آگے لگاتے ہیں نا کیا، مولائی. تو مولائی لگانے سے تھوڑی آدمی مولائی ہوگا. اگر کل کو امام نے کہہ دیا کہ میں مولا نہیں ہوں تمہارا تو ہم کیا کر سکتے ہیں. لیکن اگر کسی کے لیے امام یہ کہہ دے کہ یار ہم کو تم کو تو پہلے سے ہم چاہتے تھے، پھر اس کا کتنا بڑا مرتبہ ہوگا. یہ عمار صاحب کہتے ہیں کہ میں نے امام صادق علیہ السلام کو بتایا کہ میرا لڑکا اسماعیل کتنے زیادہ میری خبرگیری کرتا ہے، نیکی کرتا ہے. امام فرماتے ہیں لقد كنت احبه، ہمیں تمہارے اسماعیل کو تو میں پہلے سے چاہتا تھا. وقد ازددت له حبا، لیکن تمہارے یہ بتانے کے بعد میرے اندر اسماعیل کی محبت اور بڑھ گئی ہے. کچھ سمجھ میں آیا؟ توجہ نہیں فرمائی مولائی صاحب آپ نے؟ کیا مطلب ہوا؟ یعنی اگر آدمی چاہتا ہے کہ اہل بیت ہم سے محبت کرے، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، اہل بیت تم سے محبت کریں گے. اور پھر اسی واقعے کے بعد
امام صادق علیہ السلام جب عمار نے اپنے لڑکے کا واقعہ بتایا نا، تب امام نے کہا کہ سنو میں بھی تم کو سناتا ہوں. آپ نے نام سنا ہوگا حلیمہ دائی کا، ہے نا؟ حلیمہ دائی بقیہ برادران اسلام کے ہاں یہ روایتیں ہیں کہ پیغمبر نے حلیمہ کا دودھ پیا. بعض بزرگ ہمارے شیعوں میں اس کے معتقد نہیں ہیں، اور ان کے اپنے دلائل ہیں، ان کی اپنی وہ ہے. ہم اس بحث میں نہیں پڑتے کہ حضرت نے حلیمہ کا دودھ پیا یا نہیں پیا، یہ ایک الگ موضوع ہے. بہت سے بزرگ ہیں ہمارے یہاں جو اس کا انکار کرتے ہیں. لیکن ایک چیز ہے کہ پیغمبر گئے وہاں، دودھ پلائی کی عمر کے بعد صحیح، لیکن وہاں گئے، حلیمہ کے ہاں رہے، حلیمہ کے بیٹوں کے ساتھ، بیٹے کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ جایا کرتے تھے. تو جان پہچان تو ہے حلیمہ سے. دودھ پیا نہیں پیا ہم اس مسئلے میں نہیں پڑھتے، اس لیے کہ ہمارے موضوع میں نہیں ہے. جب اس پر کوئی تحقیقی مجلس پڑھنی ہوگی تو انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی. اب زمانہ ختم ہو گیا، پیغمبر جو ہے وہ کافی دن ہوئے، بچپنے کی بات ہے. ایک زمانہ ہو گیا، پھر اسلام آیا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ 13 سال تک وہ ہجرت کر کے مدینے آ گئے. جب ہجرت کر کے مدینے آئے تو پیغمبر کی عمر کیا ہوئی؟ 53 سال کے قریب. 10 سال مدینے میں رہے، 63 سال میں انتقال ہو گیا. تو اب کتنے پہلے بچپنے میں کبھی تھے وہاں ادھر، لیکن پیغمبر کو اتنا یاد ہے. ایک دن جب انہوں نے کہا، بات کہاں سے چلی کہ جب عمار نے کہا میرا بیٹا بڑی میری خدمت کرتا ہے، تو امام نے کہا تمہارے لڑکے سے محبت یوں ہی تھی، مگر اس کے واقعے کے بتانے کے بعد اور بڑھ گئی ہے. پھر امام نے کہا کہ ایک دن حلیمہ کی بیٹی، یہ میں آپ کو روایت کا حوالہ پہلے دے دوں کہ آپ کی کتابوں میں یہ روایت موجود، چھٹے امام سے ہے، کافی جلد 2-1 اور وسائل الشیعہ جلد 21 صفحہ حدیث نمبر 27665. فرماتے ہیں کہ ایک دن حلیمہ کی لڑکی آ گئی، بیٹی حلیمہ کی، پیغمبر کی بارگاہ میں. رسول اللہ مسکرائے، کہا بیٹھو بیٹھو. اپنا بستر، کمبل، لحاف جو بھی تھا وہ سامنے کہا بیٹھو 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 اس پر بیٹھو. اور کچھ دیر تک حضرت باتیں کرتے رہے، مسکراتے رہے، خیریت پوچھتے رہے، اور کیا حال ہے تمہارے گاؤں کا، کیسے ہیں لوگ. اس کے بعد وہ چلی گئی. اتفاق سے اسی دن تھوڑی دیر کے بعد حلیمہ کا بیٹا آ گیا. یہاں پر امام فرماتے ہیں کہ فلم یسنا بہی ما صنع بہا، جتنی خاطرداری پیغمبر نے حلیمہ کی بیٹی کی کی، اتنی خاطر حلیمہ کے بیٹے کی نہیں کی. فلم یسنا بہی ما صنع بہا، جتنا اس کے ساتھ کیا تھا اس کے ساتھ ہاں اور سب خیریت، جی جی اللہ کا شکر ہے، بس ایسے ہی جو ہے وہ کر کے چلے گا. فقیل اللہ، جب وہ حلیمہ کا بیٹا چلا گیا، لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صنعت بأختہ ما لم تصنع بہ، اس کی بہن آئی تھی تو اس کی بڑے آپ نے جو ہے وہ استقبال کیا اور بڑے قاعدے سے اس سے ملے. آپ بھائی سے آپ اتنا زیادہ جو ہے وہ ویلکم نہیں کیا آپ نے. وَهُوَ رَجُلٌ، جبکہ وہ مرد تھا. دیکھیے اب عربوں کا مزاج کیا ہے نا، ان کے ہاں جو ہے مردوں کی حیثیت زیادہ ہے، بیٹیوں کے اوقات تو کچھ ہے نہیں، لہذا وہ مرد تھا صاحب، اس کو آپ نے اتنا جو ہے وہ نہیں کیا، اور یہ صاحب اس عورت کو اپنا اتنا بھاؤ دے دیا. فقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغمبر نے فرمایا لأنہا کانت ابر بوالدیہا من، میں نے حلیمہ کی لڑکی کی زیادہ عزت اس لیے کی کہ وہ اپنے بھائی کے مقابلے میں زیادہ خدمت گزار تھی اپنے ماں باپ کے لیے. صلوات بر محمد و آل محمد. ایک اور صلوات بر محمد و آل محمد. چنانچہ ایک روایت میں اور ہے کہ یا رسول اللہ باپ کا حق کیا ہے؟ ابھی پوچھا تھا باپ کا حق بیٹے پر کیا ہے، یہاں جو ہے پوچھا کسی نے کہ یا رسول اللہ کیسے باپ کا حق ادا ہو سکتا ہے؟ حضرت نے فرمایا ان تطیعہ ما عاش، جب تک زندہ ہے تب تک اس کی اطاعت کرو.
اس پر بات آئے گی تو مر جائے تو کام ختم نہیں، ابھی بات آئے گی، پہلے یہ روایتیں سن لیں۔ تو کسی نے پوچھا رسول اللہ کب تک؟ فرمایا ان تطیعہ ما عاش، جب تک ماں باپ زندہ ہیں، باپ خاص کر کے جب تک زندہ ہے تب تک اس کی آپ اطاعت کیجیے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تشریف لائیے۔ ایک روایت میں اور ہے، امام باقر سلام اللہ علیہ سے فرماتے ہیں کہ ان ابی نظر الی رجل، آپ اس علیکم السلام، آپ اس بات پہ توجہ دیجیے کس قدر اہمیت ہے۔ وہاں ایک روایت ابھی گزری نا، لوگوں نے پوچھا تھا یا رسول اللہ باپ کا حق کیا ہے؟ کہا آپ نام نہیں لے سکتے، اس کے آگے چل نہیں سکتے، اس سے پہلے آپ بیٹھ نہیں سکتے، ایسی کوئی حرکت نہیں کر سکتے جس کی وجہ سے آپ کے باپ کو برا بھلا کہا جائے۔ یہاں پر امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان ابی نظر الی رجل، میرے والد نے ایک دن دیکھا ایک مرد کو، ایک انسان کو، ومعہ ابنہ، اور اس کے ساتھ اس کا بیٹا بھی تھا۔ بیٹے کی حرکت کیا تھی؟ یمشی والابن متکئ علی ذراع الاب۔ امام کہتے ہیں، پانچویں امام سے ہے کہ میرے والد، یعنی کس نے؟ چوتھے امام نے دیکھا کہ باپ بیٹے جا رہے ہیں، بیٹا کیا ہے؟ اس نے باپ کے کندھے پہ ٹیک لگا رکھی ہے۔ قال فما کلمہ ابی مقتا لہ حتی فارق الدنیا، فرماتے میرے بابا یعنی امام سجاد علیہ السلام نے اس لڑکے سے جب تک مولا زندہ رہے اس لڑکے سے بات نہیں کی ہے۔ باپ رے باپ، یعنی یہ عظمت ہے انسان کے باپ کی۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ایک منزل آتی ہے، ہم لوگ کہتے ہیں صاحب یار باپ 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 اتنا ہے، پتہ ہے ان کو ہمارے باپ نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے؟ کہ چاہے جو کیا ہو، حتیٰ باپ ظالم بھی ہے تب بھی آپ باپ کی بے احترامی نہیں کر سکتے۔ وہ روایت یہ سنیے، چھٹے امام فرماتے من نظر، خالی نگاہ، کیسے؟ اتنا بھر سے غصے کی نگاہ سے دیکھ لینا۔ فرماتے چھٹے امام من نظر الی والدیہ نظر ماقت، اگر کوئی اپنے باپ کو غصے کی نگاہ سے دیکھ لے، وہما ظالمان اللہ، جبکہ ماں باپ ظالم بھی ہوں، واقعاً ستایا ہو، فرماتے ہیں لم تقبل لہ صلاۃ، اللہ ایسی اولاد کی نماز قبول نہیں کرے گا کہ جو باپ ظالم ہونے کے باوجود بھی آپ اس کی طرف غصے کی نگاہ سے دیکھ لیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ایک اور روایت میں ہے، اللہ اکبر، امام صادقی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے، فرماتے ہیں اذا کان یوم القیامہ، جب قیامت کا دن آئے گا، کشف غطاء من اغطیۃ الجنہ، جنت کے اوپر سے پردے ہٹا دیے جائیں گے یہاں تک کہ اس کی مہک پھیل جائے گی۔ کتنی دور پھیلے گی جنت کی مہک؟ فرماتے فوجد ریحہا من کانت لہو روح من مسیرت 500 عام، 500 برس کے فاصلے سے جنت کی خوشبو محسوس کی جا سکتی ہے، الا صنف واحد، سوائے ایک کے، وہ جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا۔ قلت من ہم، راوی کہتا میں نے پوچھا امام سے مولا وہ کون لوگ ہیں کہ جو جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتے؟ قال العاق لوالدہ، جو ماں باپ کی طرف سے عاق ہو گیا ہے وہ جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا ہے۔ یا ایک حدیث قدسی میں ہے، حدیث قدسی کسے کہتے ہیں؟ حدیث قدسی یعنی قول اللہ ہے، بس قرآن میں رکھنے کا حکم نہیں ہے، وہ بھی قول خدا ہے، چاہے وحی کے ذریعے ہو، خواب کے ذریعے ہو، جیسے بھی ہو۔ حدیث قدسی میں ہے، یعنی اللہ فرماتا ہے بعزتی و جلالی و ارتفاع مکانی، قسم ہے میری عزت کی، قسم ہے میرے جلال کی، قسم ہے میری عظمت کی، رفعت کی، لو ان العاق لوالدہ، اگر کسی کے والدین نے اس کو عاق کر دیا ہے،
यअमलु बिअअमालिल अंबिया जमीअन, अगर वो सारे नबियों के बराबर नेकी करता जाए तब भी अल्लाह कहता है कि लम अक़बिलहा मिन, मैं उसकी जो है कोई नेकी कबूल नहीं करूंगा, चाहे सारे नबियों के बराबर वो इंसान नेकी करता रहे। बल्कि एक रिवायत में है, वो इसी में कहीं होगा, ढूंढने में वक्त लगेगा, कि बैनल अंबिया वल बार दरजतुन, अंबिया और माँ बाप के साथ नेकी करने वाला उनकी क्लास एक होगी। वह बैनल आक वल फराइना, और आक के वालिदैन और फिरौन उनका क्लास जहन्नम में एक होगा। सलवात दर मोहम्मद व आले मोहम्मद। बस खूब। एक और रिवायत में है, अव्वलो इन्न अव्वल मा कतब अल्लाह फिल लौहिल महफूज, लौह महफूज तो जानते हैं ना, जिस पर सब कुछ खुदा ने लिख दिया है, तहरीर कर दिया है। सबसे पहला लफ्ज लौह महफूज पर अल्लाह ने क्या उभारा, ये कहाँ है रिवायत, जामिउस सआदात जिल्द 2 सफ़ा 271, यही मेरी लाइब्रेरी में जामिउस सआदात मौजूद है, किताब जाके उसमें देख सकते हैं। इन्न अव्वल मा कतब अल्लाह फिल लौहिल महफूज, अल्लाह ने सबसे पहले जो लफ्ज उभारा है लौह महफूज पर, क्या, इन्नी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना, कोई खुदा नहीं सिवाय मेरे, मैं हूं। मन रदिया अन्हु वालिदा फअना मिन्हु रादिन, जिससे माँ बाप राजी उससे मैं राजी। वमन सखता अलैहि वालिदा, जिससे वालिदैन नाराज, फअना अलैहि साखित, उससे मैं नाराज हूं। सलवात दर मोहम्मद व आले मोहम्मद। और ये सारी चीजें एक तरफ। अब मैं ये एक रिवायत सुना करके वापस होता हूं मैं असल मौजू के ऊपर, जो मैंने कहा था ना कि दो चीजें हैं। बाज लोग ये समझते हैं कि आंख करने का इख्तियार सिर्फ बाप को है, माँ को नहीं है। लेकिन जितनी रिवायतें आपने पढ़ी, वालिदैन वालिदैन, अकेले बाप की बात नहीं है, वालिदैन की बात है ना, तो माँ बाप दोनों। तो ये दिमाग से निकालिए कि आदमी सिर्फ बाप की तरफ से आंख हो सकता है, माँ की तरफ से भी आंख होगा। वो सिस्टम क्या है वो अभी मैं आता हूं, पहले ये रिवायत सुन लीजिए। जनाब यूसुफ सलामुल्लाह अलैह, सलवात बर मोहम्मद व आले, हजरत यूसुफ कितने बड़े गुनाह के दलदल में फंसे हुए थे। 7 दरवाजे बंद थे। कितने बोलिए? 7 दरवाजों बंद थे। और जब जुलेखा ने हजरत यूसुफ सलामुल्लाह अलैह से कहा, है तलक कलम हाद अल्लाह, उसने गुनाह का मुतालिबा किया, यूसुफ ने इनकार किया। जिब्रील आ गए, बल्कि उसने जो वहां बुत रखे हुए थे उसके उस बेडरूम में, उस पर उसने कपड़ा वपड़ा डाल दिया। यूसुफ ने कहा, ये क्या कर रही है? कहिए मैं कपड़ा डाल रहा ताकि बुत ना देखे। कब बुत की तुमको इतनी गैरत और शर्म है, मैं अपने अल्लाह को क्यों ना शर्माऊं? इतने में जिब्रील आ गए। व्हाट्स योर प्लान? यूसुफ से पूछा, हाँ क्या नीयत है, क्या इरादा है? क्या इरादा क्या है यार, मैं गुनाह थोड़ी करूंगा माज़अल्लाह। तो जनाबे जिब्राइल ने कहा, तो भागिए। कहाँ भागे? ताला बंद है। कहा, तुम भागो तो, तुम चलो तो। अब आप बताइए साहब, कोई होता, कोई कहता साहब क्या करते, हम तो मजबूर थे, हम तो फंस गए थे, 7 दरवाजों के अंदर पैक थे, उसकी बात न मानते तो क्या करते? लेकिन जनाब यूसुफ भागे। और रिवायत कहती जैसे ही दरवाजे को हाथ लगाया ताला खुल गया। तो ये मामूली चीज नहीं है, यहां तक के अच्छा, और मामला एक नहीं है। अब ये बात उड़ गई, कुरान में आए थे, सूरह यूसुफ पढ़िए आप। तो इन मिस्र की औरतों ने कहा कि वो देखो जुलेखा को तुराबिदु फताह अन नफ्से कद शगफा हुब्बा इन्ना नराहा काफी दलालिम मुबीन। वो देखो यजीज मिस्र की बीवी को अपने ही गुलाम से इश्क लड़ा बैठी, ये कितनी बड़ी बुरी बात है, कितना खुला हुआ।
فلما سمعت بمكرهن ارسلت اليهن واعتدت اليهن متكئا واعطت كل واحده منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. جب اس نے سنا کہ میرے بارے میں سب اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں، انہوں نے کہا آئیے آپ لوگ بھی آ جائیے، اور سب کو جو ہے وہ ایک ایک پھل دے دیا اور ایک ایک چاقو دے دیا اور کہا جب میں کہوں تب کاٹیے گا آپ. سمجھا؟ اب جناب یوسف سے کہا اندر آؤ. جب اندر آئے تو ان سب نے دیکھنا جو کہا کاٹو. یہی تو ہوا ہوگا. اب وہ انگلی کٹ رہی ہے کہ پھل ان کو پتہ ہی نہیں. اب جب راز کھلا، دیکھیے اب میں آپ کو جہاں لے جانا چاہتا ہوں، تو زلیخا نے کہا کہ فذلک الذی لمتننی فیہ، اسی کے بارے میں تم لوگ ہم کو ملامت کر رہی تھی، اپنا حال کیا ہوا؟ اپنی انگلیاں کٹ ڈالی. اس کے بعد اس نے کہا یس وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ. یہ دیکھیے گواہی، میں نے اس سے جو ہے عشق کیا ہے، اس نے اپنے کو جو ہے محفوظ رکھا. فَاسْتَعْصَمَ، اس نے اپنے آپ کو محفوظ رکھا. بات یہ نہیں ہے. اب یہ ہوا کہ تم سمجھاؤ، تم سمجھاؤ، ذرا تم سمجھاؤ. اب یہ عورتیں جو سمجھانے کے نام پر جاتی تھی، وہ بجائے سمجھانے کے اپنا پیغام. اتنا اب آپ کوئی بھی ہوتا گناہ کر سکتا تھا، نہیں کر سکتا تھا. لیکن جو قرآن نے حضرت یوسف کا جملہ نقل کیا ہے، عاجز آ کر کے جناب یوسف نے کہا رب، یہ قرآن کی آیت ہے، رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ. پالنے والے، جس چیز کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں، اس سے اچھا تھا کہ مجھے جیل میں ڈال دیں. کیا مطلب ہوا اس کا؟ یعنی گناہ سے بچنے کے لیے یوسف نے جیل کو پریفر کیا ہے کہ مجھے جیل جانا پسند ہے، بٹ گناہ کرنا جو ہے میرے بس میں نہیں ہے. اتنا بڑا آدمی معمولی چیز ہے. اللہ نے اجر دیا، اللہ نے بدلہ دیا. جیل سے نکل آئے اور وہ عزیز مصر ہو گئے، صاحب پرائم منسٹر ہو گئے. اس کے بعد پھر وہ پوری داستان میں نہیں جانا، مجھ کو باپ کے اوپر بات ہو رہی ہے نا. پرائم منسٹر ہو گئے. پھر جو ہے وہ گھر والوں سے ملاقات ہوئی، بھائیوں سے ملاقات ہوئی. کہا بھائی یہ میرا کرتا ہے، سمجھ گئے آپ؟ اچھا ہاں، ایک سوال اور. جناب یوسف کے والد کا کیا نام تھا؟ یس یعقوب، باپ ہیں. یوسف بیٹے ہیں، ریحان میاں. یعقوب بڑے نبی ہیں کہ یوسف وہ باپ ہے. جواب یوسف ہے. ریزن یہ ہے، جب راز کھلا نا تو جن بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا، جن بھائیوں نے بیچا تھا، کس کے ساتھ ہوا تھا یہ سب؟ یوسف کے ساتھ نا. جب راز کھلا وہ پرائم منسٹر ہے، ان کو ایف آئی آر کی ضرورت، سیدھے جو ہے وہ 10 کے 10 بھائیوں کو جیل میں، کیا ختم. لیکن جیسے ہی ان سبوں نے کہا کہ صاحب غلطی ہو گئی، بھائی جو ہے وہ، یوسف نے کیا کہا معلوم ہے؟ لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ کوئی بات نہیں ہے. یہ تو یار شیطان تھا، نزغ بینی و بین اخوتی، شیطان تھا جس نے میرے اور میرے بھائیوں کے بیچ جو ہے دشمنی کا بیج بو دیا. جاؤ لا تثریب علیکم، کوئی بات نہیں ہے. within a second یوسف نے جس کے اوپر ظلم ہوا تھا، یوسف نے کیا کیا؟ جاؤ معاف کیا. جب باپ کے سامنے میٹر آیا تو ان لوگوں نے باپ سے بھی کہا بابا غلطی ہو گئی، معاف کر دیجئے بابا، غلطی ہو گئی. میں کیسا تڑپ تڑپ کے پوچھتا تھا کہ میرے بچے کو کیا کیا تم نے؟ تم لوگ سب 10 کے 10 کھولے نہیں ہیں. آج کل جاؤ نکل جاؤ یہاں سے، بھاگ جاؤ یہاں سے. بہت زیادہ جب وہ بعض تفسیروں میں ہے کہ کوئی بہن تھی حضرت یوسف کے، اس نے کھٹے اٹھایا بابا بابا کیا ہے، چھوڑیے بابا. اب قرآن جو کہتا ہے، یوسف کے لیے قرآن نے کیا کہا؟ لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ کوئی بات نہیں ہے. یعقوب کے لیے قرآن کیا کہتا ہے؟ بہت جو ہے گڑ گڑانے کے بعد کہنے سوف استغفر لکم ربی. چلو ٹھیک ہے، دیکھیں گے اللہ سے تمہارے لیے استغفار کر دیں گے. 2 طرح کی روایت ہے. بعض روایتوں میں ہے
کہ یوسف نے جو ہے وہ یعقوب علیہ السلام نے یہ سوچا کہ جمعرات کو دیکھا جائے گا، شب جمعہ ان کے لیے دعا کر دیں گے. بعض روایتوں میں ہے کہ سحر کا انتظار تھا، لیکن جو بھی تھا لیٹ کیا معاف کرنے میں کہ نہیں کیا. یوسف نے وداؤٹ اینی ڈیلے لا تثریب علیکم اليوم. علماء ہمارے فرماتے ہیں کہ چونکہ فوراً معاف کیا اس لیے یہ باپ کے مقابلے میں بڑے نبی ہیں. دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ جب بات کھل گئی اور یہ پتہ ہے آپ کو کہ جناب یعقوب کیا تھے لاسٹ میں، وَبْيَضَّتْ، کیا کسی کو آیت یاد ہے؟ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ. روتے روتے آنکھیں سفید ہو گئی تھی، جناب یعقوب نابینا ہو گئے تھے. یوسف نے کہا یہ میرا پیراہن ہے، کرتا ہے، اس کو لے جاؤ، ابا کی آنکھ پہ رکھ دینا، یأت بصیرہ، ان کی روشنی واپس آ جائے گی. آپ بتائیے امام کا کپڑا ہمارے لیے تو شفا بخش ہو سکتا ہے، کیا ہمارا یہ ردا معاذ اللہ امام کے لیے شفا کا باعث ہوگی؟ اب سمجھے آپ، اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ یوسف بڑے نبی ہیں، حتیٰ باپ پر حق ولایت ہے کہ یوسف کا لباس یعقوب کی شفا کا سبب قرار پایا. صلوات بر محمد. سمجھ میں آیا آپ کہاں تک لے گیا؟ جلدی بس. تو ایک بات یہ طے ہو گئی نا کہ نمبر ایک، یوسف کس قدر اللہ کے محبوب بندے ہیں کہ میں گناہ نہیں کر سکتا، جیل میں ڈال دو مجھے برداشت ہے، بلکہ دعا کی پالنے والے میرے لیے جیل زیادہ پسندیدہ ہے بنسبت ان کے گناہ کے جس طرف یہ بلا رہے ہیں. ایک دو، باپ سے بڑے نبی ہیں، باپ پر حق ولایت حاصل ہے. لیکن آپ کو جہاں لے جانا چاہ رہا ہوں، شروع میں بات کیا تھی؟ آپ IAS ہیں، آپ PCS ہیں، آپ آیت اللہ ہو گئے ہیں. باپ پرانا آدمی ہے، گاؤں کا آدمی ہے، دیہاتی آدمی ہے، کسان ہے، کہ چاہے جو ہو جائے، آپ چاہے جتنے بڑے ہو جائیں اس کے آگے نہیں چل سکتے، اس سے پہلے بیٹھ نہیں سکتے، اس کا نام نہیں لے سکتے. یہ بھی روایتیں سنائی گئی نا. اسی بنیاد پر ایک تو اب جب معاملہ پتہ چل گیا تو کہا بھائی جاؤ پورا خاندان لے کے آؤ. تو وہاں ساری تیاری ہو کر کے، بلکہ جناب یعقوب ہی نے بلکہ پوری بستی آ گئی. اب یہ اپنے پورے لشکر کے ساتھ چلے کہ ابا آ رہے ہیں، صاحب 30 برس سے زیادہ ہو گیا، ابا آ رہے ہیں، ابا کے استقبال کے لیے. گھوڑے پہ یہ ہیں، پیچھے پورا لشکر ہے، سامنے گاؤں کے لوگ ہیں، آگے ابا ہیں. ادھر سے باپ گرے، یہ بھی گرنے کے ارادے میں تھے، مگر پیچھے حیثیت. ایک سیکنڈ لگا، ابا پہلے کود گئے، یہ تھوڑا لیٹ ہو گئے. صلوات پڑھیے. اب روایت سنیے باپ کیا ہے. یہاں پر روایت ہے، پہلے میں اس کا آپ کو حوالہ دے دوں. فاضل میں ہیں آپ؟ کس کلاس میں ہیں؟ فاضل کامل میں تفسیر کون سی پڑھائی جاتی ہے؟ صافی ہے. مجمع البیان ہے نہیں ہے؟ اچھا اس میں تھی پہلے فاضل میں. یہ روایت مجمع البیان جلد نمبر 4 میں ہے. فرماتے ہیں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے. صلوات پڑھیے، پوری روایت سناتا ہوں. فرماتے ہیں لما اقبل یعقوب الی مصر، جب حضرت یعقوب آئے کہاں؟ کنعان سے مصر. خرج یوسف لیستقبلہ، تو جناب یوسف نکلے تو محل سے والد صاحب کے استقبال کے لیے. فلما رآہ یوسف ہم بأن یترجل لیعقوب، جب دیکھا ارادہ کیا تو کہ پیدل ہو جائے باپ کے لیے، کود جائے باپ کے لیے. یترجل بھائی رجل سے ہے نا، کہ کود جائے باپ کے لیے، پیدل ہو جائے باپ کے لیے. ثم نظر الى ما هو فيه من الملک، پھر اپنی حیثیت آئی میں پرائم منسٹر، وہ جب دیکھا فلم یفعل، سمجھے آپ؟ فلما سلم علی یعقوب، جب جناب یعقوب نے سلام کر لیا، یا یوسف نے سلام کر لیا یعقوب کو، نزل علیہ جبرائیل، جبریل آ گئے.
فقال لہو، جبریل نے آ کے کہا یا یوسف ان اللہ تبارک و تعالی یقول لک، اے یوسف اللہ آپ سے ایک سوال کر رہا ہے۔ یہ کہا مجمع البیان، ما منعک ان تنزل الی عبدی الصالح، کس چیز نے روکا آپ کو میرے بندے صالح کے لیے اترنے کے لیے؟ کیوں نہیں آپ جیسے ہی نظر پڑی ویسے ہی کود پڑے؟ ما انت فیہ، کہاں کھوئے ہوئے تھے بھائی صاحب؟ کیا دماغ میں تھا آپ کے؟ ابسط یدک، جبرائیل نے کہا ہاتھ بڑھائیے، ہاتھ پھیلائیے۔ فبسطها، حضرت یوسف نے ہاتھ پھیلایا اسے، فخرج من بین اصابعہ نور، انگلی ہے نا، انگلیوں سے نور نکل گیا۔ فقال ما هذا یا جبرائیل، ارے یہ کیسا نور نکل رہا میری انگلیوں سے جبریل؟ فقال هذا انه لا يخرج من صلبك نبی، یہ نور اس لیے نکل رہا ہے اب کہ آپ کی نسل میں اب نبی نہیں آئے گا۔ کتنا بڑا آدمی ہے، کیسے اس آدمی نے اپنے دامن کو گناہ سے بچایا، معمولی انسان ہے، حتیٰ باپ پر حق ولایت ہونا، باپ سے بڑے نبی ہونے کے باوجود ذرا سا لیٹ ہو گئے باپ کے لیے اترنے میں سواری سے، سزا یہ ہے کہ قیامت تک آپ کی نسل میں نبی نہیں آئے گا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ فقال هذا انه لا يخرج من صلبك نبی ابدا، اب کبھی آپ کے صلب سے نبی پیدا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ بما صنعت بیعقوب اذ لم تنزل الیہ، آپ نے جو اپنے باپ کے ساتھ کیا ہے نا، اللہ اکبر۔ صلوات، ایک روایت بڑی غضب کی ہے، سن لیجیے آپ۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من یضمن لی بر الوالدین وصلۃ الرحم، اگر کوئی مجھ سے گارنٹی لے لے دو چیزوں کی، ضمانت لے لے دو چیزوں کی، کیا؟ ایک یہ کہ صلہ رحم کروں گا، رشتہ داروں کا خیال رکھوں گا، اور دو ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا۔ فرماتے ہیں پیغمبر اضمن لہو کثرت المال و زیادت العمر، میں ضمانت لیتا ہوں اس کی عمر میں اضافے کا اور اس کی روزی میں اضافے کا۔ تم وعدہ کرو کہ باپ کے ساتھ نیکی کرو گے، رشتہ داروں کا خیال رکھو گے، پیغمبر فرماتے ہیں میں وعدہ کروں گا روزی بڑھے گی، عمر بڑھے گی۔ والمحبہ فی العشیرہ، نہ یہ کہ صرف روزی اور عمر، خاندان میں تمہاری محبت بھی لوگوں کے دلوں میں بڑھے گی، خاندان میں عزیز ہو۔ اکثر لوگ ہوتے ہیں یار کیا بتائیں، ہے تو اپنے ہی خاندان کا مگر کیا بتائیں، ہوتا نہیں ہوتا۔ اگر چاہتے ہو کہ کوئی خاندان میں تم کو برا کہنے والا نہ ہو، دو کام کرو، پیغمبر نے وعدہ کیا ہے، ماں باپ کی خدمت، رشتہ داروں کا خیال، روزی میں اضافہ، عمر میں اضافہ، والمحبہ فی العشیرہ، خاندان میں محبت تم سے بڑھے گی۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ چنانچہ ایک دن صبح کا وقت ہے، سمجھا، ایک صحابی ہے پیغمبر کے اصحاب میں سے، نام ہے ان کا عبد الرحمن بن سمرہ، وہ نقل کرتے ہیں کہ کننا عند رسول اللہ فقال رأیت البارحہ عجائب، تو یہ کیا کہتے ہیں عبد الرحمن بھائی کہتے ہیں کہ ایک دن ہم لوگ پیغمبر کے پاس تھے، تب تک پیغمبر نے کہا آج میں نے بڑی عجیب چیزیں دیکھی، عجائب جمع ہے نا عجیب کی، رأیت البارحہ عجائب، آج میں نے بڑی عجیب چیزیں دیکھی۔ فقلنا یا رسول اللہ وما رأیت حدثنا، یا رسول اللہ کیا دیکھا آپ نے، ہم کو تو بتائیے۔ فداک انفسنا و اہلونا و اولادنا، ہمارے ماں باپ، گھر بار، ہم سب آپ پہ کیا دیکھا کہ آپ کہہ رہے ہیں عجائب، کچھ چیزیں جس کو ہم عجائب سمجھتے ہیں، اور اگر پیغمبر کسی کو عجائب کہہ دے تو وہ کیا ہے یا رسول اللہ، آپ نے کیا دیکھا؟ فقال رأیت رجلا من امتی، پیغمبر فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا آج اپنی امت کا ایک آدمی، قد اتاہ ملک الموت لیقبض روحہ، کہ میری امت کا ایک آدمی ملک الموت آیا اس کی روح قبض کرنے کے لیے، فجاء برہ بوالدہ فمنع
تب تک اس کی جو نیکیاں تھیں ماں باپ کے ساتھ وہ اس کے سامنے آگے کھڑی ہو گئی، اور انہوں نے جبرائیل کو، وہ ملک الموت کو روح قبض نہیں کرنے دیا، فمنعہ من۔ تو اب وہ اس روایت کو اس کو ملائیے، پیغمبر نے کہا ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو گے عمر میں اضافہ ہوگا، مال میں اضافہ ہوگا، آخری چیز کیا نام ہے آپ کے بیٹے کا کیفی بھائی؟ حمد عباس، آپ کے والد کا وسیم صاحب۔ پیغمبر نے کہا وسیم کا احترام تم کرو، ہم تمہارا کریں گے، سیدھے سیدھے، ٹٹ فار ٹیٹ، جیسا کرو گے۔ فرماتے ہیں پیغمبر مستدرک الوسائل جلد 15، بروا آباءکم، اپنے باپ کے ساتھ نیکی کرو، بزرگوں کے ساتھ، یبرکم ابناؤکم، تمہارے بچے تمہارے ساتھ نیکی کریں گے۔ یا ایک جگہ پیغمبر فرماتے ہیں من اصبح مرضیا لابویہ، جو صبح کرے اس عالم میں کہ ماں باپ اس سے راضی ہیں، اصبح له بابان مفتوحتان الی الجنہ، خدا اس کے لیے 2 دروازے جنت کے کھول دے گا، چاہے اس گیٹ سے جنت میں چلے جاؤ، چاہے اس گیٹ سے، وَإِنْ كَانَ وَاحِدٌ مِّنْهَا فَبَابٌ وَاحِدٌ، اگر ایک جو ہے وہ ماں کا انتقال ہو گیا مگر باپ زندہ ہے، اس کو خوش رکھو، ایک گیٹ تب بھی تمہارے لیے کھلا رہے گا۔ اب آئیے 5 منٹ زیادہ نہیں، میں سمجھ رہا تھا کہ شاید یہ ہے وہ یہ 45 منٹ میں معاملہ حل ہو جائے گا، لیکن لمبا کھنچ گیا، تو 4-5 منٹ اور اس کے بعد مصائب پر آتا ہوں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ایک چیز جو سب سے اہم ہے، جو میں نے پہلے بھی اشارہ کیا، آنکھ والا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آنکھ کیا جاتا ہے، جبکہ روایات سے یہ بات کنفرم ہے کہ آنکھ آٹو سسٹم ہے، آنکھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے کیسے گھروں میں MCB لگتی ہے نا، کہ جہاں لوڈ بڑھا وہ گر جائے گی، یہی حال ہے ماں باپ کا، وہ MCB جو ہے آنکھ کی MCB لگی ہوئی ہے، جہاں ماں باپ کو تکلیف پہنچی وہ MCB گری آنکھ والی، تکلیف پہنچ جائے بس۔ اور یہ کیوں، میں جیب سے نہیں کہہ رہا، پیغمبر نے فرمایا، اور وہ بھی مولا کو خطاب کر کے فرماتے ہیں یا علی، یہ کہاں ہے روایت؟ من لا یحضرہ الفقیہ اور وسائل الشیعہ دونوں میں یہ روایت ہے، فرماتے ہیں یا علی من احزن والدیہ فقد عقہما، جس نے والدین کو مغموم کیا، ان کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی حرکت سے ان کو کھل گیا، بس وہ بولے اور چاہے نہ بولے، فقد عقہما۔ پیغمبر فرماتے ہیں وہ ماں باپ کی طرف، عقہما دونوں کی طرف سے، چاہے ماں کو تکلیف پہنچے تو آنکھ، باپ کو تکلیف پہنچے تو آنکھ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر یہ ہے کہ آٹو سسٹم ہے، آنکھ کیا نہیں جاتا، آنکھ ہو جاتا ہے۔ کیوں ہو جاتا ہے؟ پیغمبر نے فرمایا من احزن والدہ، کچھ بولنا نہیں ہے، آپ کی حرکت سے، ہماری حرکت سے ماں کو تکلیف پہنچ گئی، باپ کو تکلیف پہنچ گئی، وہ احزن، مغموم ہو گئے، آنکھ ہو گیا۔ اگر اتنی آسانی سے آدمی آنکھ ہوتا ہے تو اتنی ہی آسانی سے آنکھ ختم بھی ہوتا ہے۔ صلوات در محمد سنیے، کیا مطلب؟ اب دیکھیے ہوتا کیا ہے۔ اچھا اکثر لوگ جو ہے نا، آپ کے علاقے میں بھی ایسا ہوتا ہوگا، سنا ہوگا کہ فلاں کے والد نے فلاں کو آنکھ کر دیا، اب ہم مزہ لے رہے ہیں۔ کون پڑھے گا اس وقت کی مجلس کا؟ وسیع حسن صاحب، ہمیں وسیع صاحب کو لا رہے ہیں، ان کے تو ابا نے آنکھ کر دیا۔ وسیع صاحب کے ابا نے کیا ہو یا نہ کیا ہو، آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ان کو مت بلاؤ، ان کے ابا نے آنکھ کر دیا، آپ گارنٹیڈ ہیں کہ آپ آنکھ نہیں ہوئے ہیں؟ تو نہیں میرا ابا خوش خوش گیا یہاں سے، کہ ابا کے خوش خوش مرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو کیا مطلب؟ صلوات بر محمد، 5 منٹ میں مجلس کریں۔ تو جب یہ طے ہے کہ آٹو ہے، بہت سے ماں باپ ہیں شریف ہیں، کچھ بولتے نہیں، لڑکے بیہودے ہیں، وہ بولیں یا نہ بولیں آنکھ ہو جائیں گے۔ بہت سے باپ بدتمیز ہوتے ہیں دنیا میں،
لڑکا بیچارہ ہر وقت لگا ہے جی ابا جی ابا، آپ اینٹھے چلے جا رہے ہیں. ایسے نہیں ہوتا. جو ذمہ داری ہے وہ ہم نے پوری نہیں کی، ہم آق ہو گئے. تو یہ ذمہ داری کب تک ہے؟ جب تک ماں باپ زندہ ہیں نہ. لہذا یہ دماغ سے نکالیے چلو یار ابا مر گئے جھنجھٹ ختم ہوئی. جی نہیں، جب تک آپ زندہ ہیں ہم زندہ ہیں تب تک ماں باپ کے تئیں ہماری ذمہ داری ہے. لہذا یہ دونوں چیزیں جلدی سن لیجیے، ختم کریں. باپ نے آق کر دیا اور واقعی ہم آق ہونے کے لائق تھے. ابا مر گئے، کسی نے بتایا صاحب جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا آق آدمی. اب وہ بیچارہ پریشان ہوا، وسیع صاحب کے پاس آیا. کیا کریں صاحب؟ میں نے کہا ان کے لیے کار خیر کرو، خوش ہو جائیں گے، آگ ختم ہو جائے گا. روایت موجود ہے. اس نے صاحب اتنی خدمت کی، ان کی نماز پوری پڑھوا ڈالی، ان کا روزہ رکھوا ڈالا، ان کا حج باقیدہ کروا ڈالا، ان کی طرف سے رد مظالم کر دیا. اتنا کسی کو 50 روپے بھی دے رہے ہیں، دماغ میں ہے کہ یا اللہ میرے جو ہے وہ اماں کی طرف سے دادی کی طرف، اتنا زیادہ اس نے ثواب کیا کہ باپ کی روح ماں کی روح خوش ہو گئی. یو نو سر، روایت کہتی ہے کہ آگ ختم ہو جائے گا، لیکن وسیع حسن صاحب ماں باپ راضی خوش، ہر جو ہے مجلس میں ہر نماز میں دعا، یا اللہ میرے بچے کو تو اچھا رکھ. بہت مر گئی، سیم کر دیا، 40واں کر دیا، برسی کر دی، دیٹس آل. 20 سال ہو گیا باپ کو مرے ہوئے، پلٹ کے نہیں دیکھا باپ کس حال میں ہے. روایت کہتی ہے کہ اگر مرنے کے بعد بھی ہم نے ماں باپ پر توجہ نہیں کی تو جب آٹو سسٹم ہے تو ہم آق ہو جائیں گے. مانا کہ ہم 90 سال کے ہیں، مانا کہ ہم 90 سال کے ہیں. ٹھیک ہے آپ اپنے لڑکے کو جو چاہیے کہیے، لیکن آپ 90 کو ہیں یا 100 کے ہیں تو کسی کے بیٹے نا. جب تک آپ زندہ ہیں آپ کی ذمہ داری اپنے باپ کی خبر گیری کرنا. اور روایات سے یہ بات ثابت ہے، مردوں کو پتہ چلتا ہے کون آیا ہے، کس نے فاتحہ پڑھا ہے، کس نے ہمارے لیے کون سی خیرات کی ہے. بس تمام مجلس آئیے مل کے دعا کریں، یا اللہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں ہم سب کو توفیق عطا فرما. جیسا کہ پیغمبر نے کہا انتطیعہ ما عاش. کسی نے پوچھا نا باپ کہ جب تک زندہ ہو ہے تب تک اطاعت کرو، اور اگر اس دنیا سے جا چکے ہیں پالنے والے ہم کو ماں باپ کو ایصال ثواب کی توفیق دے. ان کی قبر پر یہ ٹکڑا بہت ہو سکتا ہے تم نے بھی سنا ہو بیٹا ریحان، یہ بہت وین پر ٹکڑا چلا تھا. من زارا قبر ابوی او احدہما یوم الجمعہ، جو بھی ماں باپ یا ماں باپ میں سے کسی ایک کی قبر پہ جائے جمعے کے دن، غفر اللہ، اللہ ایسی اولاد کو معاف کر دیتا ہے. وَكُتِبَ بَارًا، اور ایسی اولاد کا نام خدا نیکوکاروں کے رجسٹر میں لکھتا ہے. بس دعا کرتے ہیں خدا پھر سے جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کو نیکی کی توفیق دے، جن کے ماں باپ اس دنیا سے جا چکے ہیں ہم سب کو ان کے لیے ایصال ثواب کی توفیق دے. یا اللہ بس 2-4 جملے مصائب کے اور ختم دعا. آپ آئیے کربلا میں دیکھیے باپ کیا چیز ہے، کس طرح سے جو ہے وہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام. اکثر میں اس کو مسائل میں پڑھتا ہوں جب اس طرح کی مجلس ہوتی ہے، روایات سے جو بات سمجھ میں آتی ہے، عاشور کے دن امام سجاد کی حالت یہ تھی، چلنا تو دور کی بات ہے، اٹھ کے بیٹھ نہیں پا رہے تھے. ایک روایت تو یہاں تک کہتی ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد خیمے جلائے گئے تو حمید ابن مسلم کہتا ہے سارے خیمے جل چکے تھے، ایک خیمہ باقی تھا، اس میں آگ لگی ہوئی تھی. میں نے دیکھا اس خیمے کے سامنے ایک طویل القامت بی بی آسمان کو تکتی ہے اور ہاتھ ملتی ہے. میں قریب آیا، میں نے کہا بی بی کوئی بڑی قیمتی چیز آپ کی رہ گئی ہے؟ فرمایا یا شیخ ان لنا علیلا فی الخیمہ، اس خیمے میں میرا ایک بیمار رہ گیا جو چل نہیں سکتا. اللہ اکبر. مگر ان ملعونوں نے مدد نہیں کی،
روایت کہتی ہے، خود بیان کرتا ہے حمید ابن مسلم کہ وہ بی بی جلتے ہوئے شعلوں سے اندر چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھتا ہوں کہ امام سجاد سلام اللہ علیہ کو اپنے کاندھے پہ لیے ہوئے جلتے ہوئے شعلوں کے بیچ سے باہر آ رہی۔ آدمی چاہے جتنا مجبور ہو، لیکن اگر اس کے چاروں طرف آگ لگی ہو تو آدمی چاہے جتنا مجبور ہو اس آگ سے بھاگنے کی کوشش کرے گا کہ نہیں کرے گا، نکلنے کی کوشش کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے میرا مولا کتنا مجبور ہے کہ خیمے میں آگ لگی ہوئی ہے اور وہاں سے نکل نہیں سکتے۔ امام جناب زینب سلام اللہ علیہ، اب اس سے آپ اندازہ، مگر باپ کیا ہے۔ اب روایت میں آخری سنا کے اور زحمت آپ کی تمام کرتا ہوں۔ امام حسین نے عاشور کے دن کہا، زینب میں چاہتا ہوں اپنے بیٹے سے رخصت ہو لوں، اپنے فرزند سے رخصت ہو لوں۔ مرحوم علی نقی فیض الاسلام لکھتے ہیں، آگے آگے جناب زینب ہیں، پیچھے پیچھے امام حسین علیہ السلام آئے۔ اس خیمے میں جو مخصوص تھا حضرت امام سجاد سے، جناب زینب نے شانہ ہلایا، بیٹا اٹھو میرے لال اٹھو، باپ آیا ہے، رخصت آخر کو آیا ہے۔ امام سجاد نے آنکھ کھول دی۔ امام سے زیادہ کون جانتا ہے باپ کا احترام، امام سے زیادہ کون جانتا ہے کہ امام کا احترام۔ امام حسین علیہ السلام باپ بھی ہے، امام بھی ہے، لیکن روایت کہتی ہے نقاہت کا عالم یہ تھا کہ امام سجاد نے اٹھنا چاہا، نہیں اٹھ سکے۔ رخ کیا جناب زینب کی طرف، فرماتے پھوپھی اماں مجھے پشت سے سہارا دے دیجئے تاکہ بابا کے احترام میں بیٹھ تو سکوں۔ روایت کہتی ہے جناب زینب کے ہاتھوں کے سہارے بیٹھے، رخ کیا امام حسین سلام اللہ علیہ کی طرف، فرماتے ہیں بابا کیا ہوا؟ امام نے کہا جنگ۔ ایک ایک کو پوچھنا شروع کیا، فرماتے ہیں مارے گئے۔ میں نے پڑھا نہیں ہے لیکن اگلی روایت سے ایسا لگتا ہے جیسے امام حسین علیہ السلام کو اپنے بیمار بیٹے پر ترس آ گیا ہو۔ فرماتے ہیں میرا لال بھائی اتنا سمجھ لو مردوں میں میرے اور تمہارے علاوہ کوئی باقی نہیں ہے۔ اتنا سننا تھا۔ وہ امام جو اٹھ کے بیٹھ نہیں پا رہے تھے، رخ کیا جناب زینب کی طرف، فرماتے پھوپھی اماں ایک عصا لا دیجئے، پھوپھی اماں ایک نیزہ لا دیجئے۔ میرے لال عصا کیا کرو گے؟ میرے لال نیزہ کیا کرو گے؟ فرمایا پھوپھی اماں دیکھ نہیں میرا باپ اکیلا ہے، میرا باپ تنہا ہے، عصا پر تکیہ کروں گا، نیزے سے بابا کی طرف سے دفاع۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ میں بھی پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے مرحوم کے ایصال ثواب کی نیت سے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وإیاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ كذلك الله ربنا صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على
محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم۔ پروردگارہ سورہ حمد و توحید و صلوات اور اس مجلس عزا کا ثواب مرحوم سید محمد فیروز جاہ ابن سید محمد سکندر جاہ اور مرحومہ سیدہ وقار آرا احمدی بیگم بنت زرغام الدین حیدر حسینی مرحوم کی روحوں تک پہنچا دے، ان کے گناہوں کو بخش دے، جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔